بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل۔ آج آپ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے بتاؤں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت قریب ہوا، اس وقت گھر میں کچھ مرد موجود تھے، جن میں ایک سیدنا عمر بن خطاب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے پاس کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں تمہیں ایک تحریک لکھ دوں گا جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہاری پاس قرآن موجود ہے، لہذا ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ گھر والوں نے اس بارے میں اختلاف کیا اور جھگڑنے لگا۔ ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ تم کاغذ قلم دے دو تو اللہ کے رسول تمہیں ایک تحریک لکھ دے گا جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، جب کچھ لوگ وہی بات کہہ رہے تھے کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہی کہا کہ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باکثرت اختلاف شور کیا تو رسول اکرم نے فرمایا، میری پاس سے اٹھ جاؤ۔ روایت حدیث سے عبیدہ کہتا ہے کہ سیدنا عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ ساری مصیبت اختلاف شور بنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھنے کے درمیان مائل ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ میری پاس چوڑی ہڈی دوا یا تختی دوا لاؤ، میں تمہیں ایک تحریک لکھتا ہوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول بیمار کی وجہ سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت داماد کا اول اخیر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضا کے خلاف امانت لکھ دینا چاہتے تھے، لیکن سیدنا عمر رضا لکھنے نہیں دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس مسلمان کا ثبوت حدیث نظر غور طلب کرے، اس میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت اور امامت لکھ کر دینا چاہتے تھے، جیسی کہ اہل سنت مشہور مفسر حافظ ابن کثیر لکھتا ہے کہ یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جن سے اہل بدعت شیعہ وغیرہ میں سے بعض کنٹرزین لوگ وہم کیا ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب میں دو چیز لکھنا چاہیا تھے جس کے وہ بیانہ دعوت کرتا ہے، یعنی لینا چھوڑ دیتا ہے، جب اہل سنت لینے والے مشابہت چھوڑ دیتا ہے۔ علم والے یہی طریقہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی وصف فرمایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں اکثر گمراہ لوگ کے قدموں پھیر گیا ہے۔ اہل سنت تو مذہب ہی حق کی پیروی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتا ہے۔ جس چیز کو لکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما رہا تھے تو صحیح حدیث میں اس کا معنی مفہوم وضاحت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت داماد لکھنا چاہیا، تو سوال یہ ہے کہ کسی خلافت لکھنا چاہیا تو صحیح حدیث اس حقیقت کو یہی اشکار کرتا ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں تھے تو فرمایا، میری پاس ابو بکر، ان کے بیٹے کو بلاؤ۔ وہ لکھ لے کہ ابو بکر خلافت میں کوئی آدمی لالچ خواہش نہ رکھ سکتا ہے۔ پھر 2 مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس بات کو کسی دوسرے خلیفت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ مومنوں کا لفظ بیان کیا کہ سیدنا
سیدنا عائشہ صدیقہ نے فرمایا چنانچہ اللہ اور مسلمانوں نے میری باپ کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مومن روایت میں یہ الفاظ بیان کیا ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں نے میری باپ کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد میری باپ ہی تھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرض الموت میں فرمایا کہ میری پاس اپنے باپ حضرت ابوبکر اپنے بھائی کو بلا لاؤ تاکہ میں ایک تحریک لکھ دوں گا، یہ قطرہ سے محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تمنا کرنے والے خلافت میں تمنا کرے گا، کوئی کہنے والے کہے گا کہ میں زیادہ عقیدار ہوں، حالانکہ اللہ اور مومن حضرت ابوبکر علاوہ سب کے خلافت کا انکار کر دیتے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں فرمایا میں ارادہ کیا کہ حضرت ابوبکر ان کے بیٹے کی طرح پیغام بھیجوں، خلافت کی وصیت کروں گا تاکہ کہنے والے یہ نہ کہہ سکے کہ تمنا کرنے والا نے تمنا کر سکا۔ یہ حدیث مبارک تو رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت ابوبکر کے خلافت لکھنے والے ارادہ فرمائے تھے، پھر ارادہ ترک کر دیا، اس لیے جب خلافت کے لیے سیدنا حضرت ابوبکر علاوہ کسی کا نام آئے تو اللہ تعالیٰ مومن انکار کر دے گا۔ یاد رہے دین کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ نے رکھا، یہ کیسی ممکن ہے کہ خلافت داماد اللہ کی طرف سے منصوبہ ہوا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے حقیر ہوا، پوری امت اس کے خلافت متفق ہو جائے گا۔ عقل کیا کہتا ہے اس پر سہارا کیسا ہے؟ یہ آپ لوگ کیسا لگا؟ اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن دبائیں۔